میرے دوست دانش خان، مسٹر عدنان، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے لطیف آباد کے اس حصے میں بلایا اور اسے دیکھنے کا موقع دیا اور ایک خوبصورت محفل برپا کی جو آج صبح سے میری مین جو فنکشن ہے چوتھا ہے، اس کے بعد کچھ ون آن ون ٹائپ کے فنکشنز بھی ہیں. تو میرے سے پہلے جو مقرر تھے، میں آج کافی تقریریں کر چکا ہوں، وہ اتفاق سے بڑے کہنا مشق ٹائپ کے مقرر نکلے. پہلے عامر صاحب نے سرپرائز دیا، ان سے ملاقات تو ہوتی رہی لیکن بڑے نپے تلے الفاظ کے ساتھ انہوں نے بڑا خوبصورت اظہار خیال کیا. اور شرجیل کی خوش گفتاری کا خاص طور پہ انگلش میں تو میں پہلے سے قائل تھا، لیکن آج پہلی دفعہ اس طرح کی محفل میں، شاید ہم پہلی دفعہ ہوئے ہیں اس طرح کی محفل میں ادھر حیدرآباد میں، جس نپے تلے انداز میں انہوں نے گفتگو کی تو کیا کہتے ہیں اہل زبان کی طرح انہوں نے گفتگو کی اور بہت خوبصورت اظہار کیا. باقی دوستوں نے بھی بڑے نپے تلے انداز میں گفتگو کی اور تمام دوستوں کا، بھائیوں کا، جنہوں نے میرے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا، خوبصورت الفاظ ادا کیے، میں ان کا بھی بڑا مشکور ہوں. خاص طور پہ عامر صاحب کا اور شرجیل صاحب کا. شرجیل تو خیر میرے چھوٹے بھائی ہیں اور ان کے ساتھ 7 سالہ پرانا تعلق ہے. ان کے علاقے میں بھی میں نے سرو کیا، سکھر میں، جہاں سے ان کا تعلق ہے خیرپور سے. اور اب ہم اکٹھے بھی کوئی 10 مہینے سے اکٹھے سرو کر رہے ہیں. اور میں نے ان کو بڑا ہی ایبل کمانڈر پایا ہے اور حیدرآباد ریجن میں جو سب سے اہم رینج ہے تینوں میں سے وہ حیدرآباد رینج ہے، بیکاز 9 اضلاع ہیں اور سب سے حساس ضلع خود حیدرآباد اس میں موجود ہے اور یہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو کمانڈ کر رہے ہیں. از لیڈنگ فرام دا فرنٹ اور میرے لیے کسی بھی قسم کے ہیڈ ایک کو انہوں نے ہونے سے ہمیشہ روکا ہے. آئی وش ہم سکسیس، جتنا بھی ان کا ٹینیر یہاں پہ ہوگا یا پھر اس کے بعد کہیں اور ہوگا. تو thank you Shajil for your nice words and thank you Amir sir for your kind words. Hyderabad is a wonderful city. اور آج میں جو پریس کلب کا فنکشن تھا جس کو جنید ڈاری صاحب نے اور عمران صاحب نے ارینج کیا تھا، وہاں پہ میں ذکر کر رہا تھا کہ پنجاب کا ملتان اور سندھ کا حیدرآباد یہ دو ایسے شہر ہیں کہ جہاں پہ لوگ آتے بھی بڑے ڈبل مائنڈڈ ہو کے، ہمیں روتے ہوئے نہیں کہوں گا، ڈبل مائنڈڈ، خاص طور پہ اگر آپ کراچی سے آئیں. کراچی کا ایک اپنا جادو ہے، ایک چارم ہے، ایک اٹریکشن ہے، اٹ کیپچرز یو اور آپ کا دل نہیں کرتا وہاں سے نکلنے کو. تو اسی طرح لاہور سے بھی جو لاہور رہنے کا عادی ہوتا ہے وہ بھی ملتان یا فیصل آباد یا پنڈی نہیں جانا چاہتا. بٹ مجھے آج یاد آ رہا ہے جنرل یوسف صاحب وائس چیف آف آرمی اسٹاف تھے، یہیں سے ان کا تعلق ہے، کہیں سے حیدرآباد سے ہے، اسی شہر سے ہے. اوکے، تو وہ کورٹ کمانڈر ملتان تھے، میں وہاں ڈی پی او تھا. میں ملتان کے چاروں طرف رہا ہوں، مظفر گڑھ میں بھی رہا ہوں ڈی پی او، خانیوال میں بھی، وہاڑی میں بھی، ساہیوال میں بھی، اور رکاڑا تھوڑا پرے ہو جاتا ہے وہاں پہ بھی. تو ان کا فیئرویل فنکشن تھا، یہ کوئی 1.5-2 سال شاید ملتان رہے تھے، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا ان کا ٹینر کتنا تھا. اور ان کے فیئرویل فنکشنز پہ پولیس آفیسرز کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا، میں بھی وہاں تھا. اور انہوں نے ایک بڑی ہی کیپٹیویٹنگ قسم کی اسپیچ کی، بڑی ابزاربنگ قسم کی، اور وہ بڑے ایموشنل ہو گئے. نارملی جنرلز اس طرح ایموشنل ہوتے نہیں ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ پہ. اور مجھے یاد نہیں ہے کہ ان کی پوسٹنگ کیا ہوئی تھی، بعد میں تو وہ وائس آرمی چیف بنے تھے. اب مجھے نہیں یاد کہ وہ ملتان سے ڈائریکٹ بنے تھے وائس آرمی چیف یا بیچ میں کوئی اور ان کی پوسٹنگ تھی. سی جی ایس بنے، ہاں مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہ پہلے کچھ اور لگے تھے اور پھر بعد میں وائس آرمی چیف بنے تھے. تو ہی لٹرلی کرائیڈ. I'm sure ان کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، انہوں نے بہنے نہیں دیا ہمیں.
اور انہوں نے کہا کہ ملتان بتاتا بھی ہوتا ہوا ہے اور جاتا بھی ہوتا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں فزیکلی تو یہاں سے جا رہا ہوں بٹ آئی ایم لیونگ پارٹ آف مائی ہارٹ ان ملتان. تو بالکل ایسے ہی فیلنگز میرے ہیں حیدرآباد سے جاتے ہوئے. اور حیدرآباد میں there is so much that I can talk about. Let's start from the breeze that we are experiencing right now. یہ مطلب 99% پریڈکٹیبل ہے، اور 100 میں سے 99 دن یہ ہوا جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی سی مفت تمام شہریوں، کوئی اسٹیٹس ہو کوئی گریڈ ہو، سب کے لیے اویلیبل ہے. لاہور میں یہ جو اگست سپٹمبر ہے از ویری ٹف، بڑا اکثر کلوز ہوتا ہے اور بڑا سلفی ویدر ہوتا ہے اور بہت یو ٹینڈ ٹو سویٹ اے لاٹ. تو یہاں پر کبھی میں نے ابھی تک ایکسپیرینس نہیں کیا، اور کوئی 365 شامیں جو میں نے یہاں گزاری ہیں، ایک یا دو تھی کہ جب ہوا کی رفتار تھوڑی کم تھی، ہوا پھر بھی تھی. تو اس ہوا کو میں کیا ہر بندہ ہی یاد رکھتا ہے. پھر یہاں کی بامبے بیکرز کو میں نہیں بھولوں گا، جس کے کیک میں نے ڈگری یعنی بخاص میں بچپن کہہ لیں جب پہلی پوسٹنگ تھی، آغاز تھا کیریئر کا، کھانے شروع کیے اور ابھی تک کھاتا چلا جا رہا ہے. اور یہ مجھے پورے پاکستان میں ملتے بھی رہے ہیں، میں جہاں بھی پوسٹڈ تھا. لاہور میں تو ایزیلی آ جاتے تھے، خاص طور پہ میکرونی کیک جو آپ کا ہے وہ پریشر سے خراب بھی نہیں ہوتا. پھر ٹھنڈی سڑک جس کے اوپر میں 1 سال رہتا رہا سرکٹ ہاؤس میں، اس کا بھی ایک اپنا چارم ہے. وہ اتنی ٹھنڈی نہیں ہے جتنی ارلی 90s میں تھی، بٹ اسٹل ابھی بھی ٹھنڈی ہے، اس کو بہتر بھی کیا جا سکتا ہے. پھر جب کھانا ان دنوں شروع میں جب میں ایس پی تھا بڑا مشہور ہوتا تھا، اور بشیر محمد صاحب کے ساتھ ہم یہاں آتے تھے، اور میں ان کے ساتھ ڈیوٹی بھی رہا، اور میری فرسٹ پوسٹنگ بھی انہی کے ساتھ ہوئی. وہ ایس پی میرے کو فرسٹ تھے اور میں ایس ٹی پی او ڈگری تھا. تو یہ تو موٹی موٹی چیزیں ہیں. اٹس بیسیکلی اباؤٹ دا پیپل، لوگ یہاں جن کے ساتھ میں انٹریکٹ کرتا رہا. نہ یہ کراچی کی طرح کوئی میگاپولس ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے، نہ یہ آئی وڈ سے سکھر کی طرح اور رادر انڈر سیولائزڈ ہے. یہ درمیان میں ہے کہ، اور پیس آف لائف بڑی ماڈریٹ ہے. ادھر یو کین observe things, you can understand things, you can imbibe things, you can assimilate things, اور you can appreciate things. اور پیس آف لائف ایسا ہے، آپ کے جو لوگوں سے تعلق بنتے ہیں وہ زیادہ ڈیوریبل ہوتے ہیں، زیادہ ڈیپ ہوتے ہیں. کراچی میں پیس آف لائف بہت تیز ہے. میرے بہت دوست ہیں کراچی میں. I have more friends in Karachi than Lahore, اور probably I like Karachi more than Lahore. اور بٹ وہاں پہ پیس آف لائف بہت تیز ہے. وہاں پہ آپ کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، آپ کو آن ٹائم ہونا پڑتا ہے، بٹ اسٹل کراچی ہیز اٹس اون گریٹ چارم. تو یہاں پر بڑے تعلق بنانے کا موقع ملا. بیسیکلی اٹس نائس آف پیپل آف حیدرآباد کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت دی اور اتنا پیار دیا، اتنا احترام دیا. میں نے کوشش کی اپنے طریقے سے ان کی خدمت کرنے کی، اور وہ کازز جو مجھے شروع سے بڑی میرے دل کے قریب ہے، جن پہ خاص طور پہ مارجنلائز سیکشنز آف سوسائٹی جو ہے، جن میں بالخصوص خواتین آتی ہیں، بچے آتے ہیں، ریلیجس مائنورٹیز ہیں، ایون چھوٹے سیکٹ وہ بھی شاید اسی میں آتے ہیں، ٹرانسجینڈرز اس میں آتے ہیں. میں کوشش کرتا رہا ان کی خدمت کرنے کی. وہاں پہ سکھر میں بھی ایک تھا ویمن پروٹیکشن سیل، میں نے ان میں 8 اور ایڈ کیے، وہاں پہ 9 بن گئے. یہاں پہ جب میں آیا ہوں تو شاید 6 تھے، اب ماشاءاللہ 16 ہے، ہر ضلع میں ہے. اور سب کی انچارج آپ ہی کی بہنیں بیٹیاں ہیں، انسپیکٹرسیز، سب انسپیکٹرسیز، بڑی خدمت کر رہی ہیں خواتین کی. اور وہ خواتین جو پہلے سائلنٹلی سفر کرتی رہتی تھی، ڈومیسٹک وائلنس، ہیرسمنٹ ایٹ ورک پلیس اور ہیرسمنٹ ایٹ پبلک پلیسز، جس کے کچھ بڑی اگلی انسیڈنٹ پاکستان میں خاص طور پہ لاہور میں ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھے ہیں. پھر چائلڈ ابیوز، جس کے اوپر پہلے کوئی بات نہیں کرتا تھا، اس کو ایک سوشل
taboo سمجھا جاتا تھا. Kids used to suffer endlessly, silently, be it in the mosques, be it in the madaris, in the villages, in the cities, everywhere, you know. تو اس کے اوپر بات اب ہونی شروع ہوئی ہے, آواز بلند کرنی لوگوں نے شروع کی ہے. تو اسی طرح آئی بلیو ان انٹر ریلیجیس ہارمنی. اور مجھے جب بھی ہندو بھائیوں نے بلایا کسی فنکشن پہ, سکھ بھائیوں نے, چاہے سکر تھا چاہے حیدرآباد تھا, آئی وڈ اسکویز ٹائم آؤٹ, اسپیئر ٹائم ٹو اٹینڈ دیٹ. مطلب مسلمانوں کا میں کوئی فنکشن مس کر دوں تو مجھے اتنا افسوس نہیں ہوتا تھا, لیکن کہ مجھے ہندو انوائٹ کرتے تھے یا سکھ انوائٹ کرتے تھے تو میں ضرور جاتا تھا. میرے جیوز بھی دوست ہیں, لاہور میں کچھ جیوز ہیں, ملک سے باہر بھی کچھ جیوز ہیں, میری ان کے ساتھ بھی دوستی ہے. اور I'm a firm supporter of sectarian harmony also. اور میں لوگوں کو کہتا ہوں یہ اتفاق ہوتا ہے کہ ہم کس صوبے میں پیدا ہو گئے ہیں, کس کاسٹ کے گھرانے میں پیدا ہو گئے, کس مذہب کے گھرانے میں پیدا ہو گئے, کس سیکٹ سے ہمارا تعلق پیدائش کی وجہ سے بن جاتا ہے. اٹس آل بائی چانس. ہم نے کچھ بھی چوز مور اور لیس نہیں کیا ہوتا, نہ ملک, نہ صوبہ, نہ کہ ہماری مدر ٹنگ کیا ہوگی, نہ یہ کہ ہمارا مذہب کیا ہوگا. اٹس جسٹ اے چانس. ٹھیک ہے, آپ مذہب چینج کر سکتے ہیں, آپ سیکٹ بھی چینج کر سکتے ہیں, کچھ لوگ کرتے ہیں, بٹ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کی بنیاد پر ہمیں آپس میں لڑنا نہیں چاہیے, ایک دوسرے کو مارنا نہیں چاہیے, ٹینشن نہیں کریٹ کرنی چاہیے. وی شوڈ لو ٹو لیو آنریبلی, ایمیکیبلی. اور یہ جو بھی چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں وہ آپ ویسے انٹلیکچوئل ڈسکشن کے لیے ضرور کر لیں اگر شوق ہے آپ کو, ورنہ وہ بھی اوائڈ کریں. اور پریکٹیکل لائف کے اتنے مسائل ہیں ان پہ بات کریں. پاورٹی ہے, الٹریسی ہے, ان امپلائمنٹ ہے, اکنامک ڈسپیرٹی ہے, پور انفراسٹرکچر ہے, سورنگ پرائسز ہیں, اور امیج, انٹرنیشنل امیج آف دا کنٹری ہے. دیر از سو مچ دیٹ یو کین فوکس اینڈ یو کین ورک آن. یہ چھوٹے چھوٹے جو مسئلے مسائل فضول قسم کے بنائے جاتے ہیں اور کوئی ویسٹرن انٹرسٹ ان کو پلے اپ کرتے ہیں, ان کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے. تو آئی ٹرائی کہ مجھے جب میں ان موضوعات پہ بات کروں, اور